دعا پوری ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب تک تو بندہ تھا تجھے آنکھوں کے گناہوں سے معافی تھی، آج رب نے تجھے آنکھیں عطا کر دی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کے گناہ سے اللہ تجھے جہنم عطا کرے۔ آنکھوں کے گناہ سے آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں؟ ہر روز گناہ کرتے ہیں۔ آنکھوں کا گناہ ہم روز کتنا کرتے ہیں؟ یہ جو موبائل ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ آنکھوں کے گناہ کرنے کے لیے ہے۔ جو چیزیں نہیں دیکھنے والی ان کو ہم غور سے دیکھتے ہیں تو آنکھوں کا گناہ کرتے ہیں۔ اب عیسائی آئے، وہ زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے، مسلمان آئے، یا رسول اللہ کس رنگ میں پانی دیں؟ کون سا رنگ ہو؟ نیلا ہو، پیلا ہو، لال ہو، کون سا ہو؟ اللہ دیکھ رہا تھا، جبریل امین آ گئے، آ کر اپنی پیش کی، یا رسول اللہ ان کو کہہ دیجئے صبغۃ اللہ، ان کو اللہ کا رنگ عطا کر دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اس سے بہترین کون سا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ کون سا رنگ ہے جو اللہ والا ہے؟ اللہ نیلے، پیلے، سفید، ہر رنگ سے اس کی ذات پاک ہے، وہ مبرہ ہے ان چیزوں سے۔ اب اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ اب اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اللہ علم والا ہے، جو بندہ دینی علم حاصل کرے اس پر اللہ کا رنگ آتا ہے۔ جو قرآن پڑھے اس پر اللہ کا رنگ آ گیا، جو روزہ رکھے اس پر اللہ کا رنگ آ گیا، جو کسی کی زیادتی کو برداشت کرے اس پر اللہ کا رنگ آ گیا، اور جو کسی کو معاف کر دے اس پر بھی اللہ کا رنگ آ گیا۔ اللہ کی ذات حلیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ دوسروں کے حقوں پر پردے ڈالنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے۔ بندہ گناہ کرے وہ قادر مطلق اسی وقت اس کو سزا دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے مہلت دے رہا ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، اور وہ دوسروں کے حقوں پر پردے ڈال رہا ہے۔ آج جو بندہ دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالے گا اس پر اللہ کا رنگ آ، جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اس پر اللہ کا رنگ آ گیا ہے، اور جو دوسروں کی عیب بیان کرے گا گویا کہ اس پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھا۔ جو دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا اس پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھا۔ جو دوسروں کے عیب جوئیاں بیان کرے، غیبتیں کرے، اس پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھا۔ اور اللہ کا رنگ یہ ہے، اللہ کا رنگ یہ ہے کہ بندہ مسجد میں آئے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگائے، اللہ کی تعظیم جیسے مسجد میں کرتا ہے ایسے مسجد سے باہر بھی اللہ کی تعظیم کرے، اس پر اللہ کا رنگ آ گیا۔ اس کو توحید کا رنگ مل گیا، رسالت کا رنگ مل گیا، اور جو ان ساری باتوں سے دور ہو جائے وہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا نہیں، اور جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ بخاری اور حدیث کی مسلم کی یہ حدیث ہے کہ بندہ جب نفل پڑھتے پڑھتے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے وہ آنکھیں اس کی نہیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ وہ آنکھیں کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی۔ حدیث قدسی ہے، آنکھیں کس کی ہو جاتی ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ کی۔ اب دیکھ بندہ رہا ہے، دیکھ تو بندہ رہا ہے، لیکن قوت کس نے عطا کر دی؟ روحانی طاقت کس نے دے دی؟ اللہ نے۔ اب کوئی بات کرے تو سن کون رہا ہے؟ وہ بندہ نہیں سن رہا، اس کے کان نہیں سن رہے، خدا کے کان سن رہے۔ اور جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے وہ ہاتھ اس کے نہیں، وہ ہاتھ اللہ کے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ جن پاؤں سے وہ چلتا ہے وہ پاؤں اس کے نہیں، وہ پاؤں اللہ کے ہیں۔ اور آخری لفظ یہ ہے کہ جو وہ سوال کرتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ آج ہمیں مانگنے کا رنگ ہی نہیں ہے، ہم اس کی بارگاہ میں دست طلب سوال ہی نہیں کرتے۔ ہارون الرشید حج کر کے آیا، بیلول دانا رستے میں بیٹھا، اللہ کا بندہ